الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن توفیق خداوند متعال سے سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 214 آیات کا ترجمہ اور پیغام آپ سماعت فرما چکے۔ آج آیت نمبر 215 انشاءاللہ سے لے کر 218 تک یعنی 4 آیات ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اے رسول، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ ان کو یہ فرما دیں جو بھی مال خرچ کرو اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، مسافر جو محتاج لوگ ہیں مسافرین ان پہ خرچ کرو، اور جو خیر اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے، اللہ غافل نہیں، اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ آیت مجیدہ، اس آیت مجیدہ کا شان نزول ملتا ہے کہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، خاندان، اس کا ایک سردار تھا، بزرگ تھا، اپنے دور کا مالدار تھا، مالدار بھی تھا، سردار بھی تھا۔ وہ آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً آپ کی تعلیمات لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہوتی ہے۔ تو اب یعنی وہاں پر کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے کہ اس کے دل میں رغبت پیدا ہوئی ہے کہ میں خرچ کروں، یا تو رسول اللہ نے کچھ فرمایا یا رسول اللہ کی تعلیمات وہ اس تک پہنچی اور اس نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ میں کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں؟ تو روایت میں جملے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ ماذا اتصدق وعلی من اتصدق، یا رسول اللہ میں کیا صدقہ دوں اور کس پہ صدقہ خرچ کروں؟ تو اب اس سے پہلے کہ رسول اللہ جواب دیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب پر اسی لحظے وحی نازل کی اور حکم جاری کیا کہ خدا کیا پسند کرتا ہے، تم کیا خرچ کرو اور کس کس پر خرچ کرو۔ یعنی اس ایک بزرگ نے سوال کیا، امت تک قیامت تک کہ ہر فرد، رسول اللہ کے ہر امتی کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی تمہارے اندر اسلام کی، قرآن کی، رسول اللہ کی تعلیمات سن کر یہ جذبہ پیدا ہو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم لوگوں پہ خرچ کریں، تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا چیزیں خرچ کرو اور کس طرح سے خرچ کرو، اس کا جواب بہترین قرآن مجید نے دیا۔ تو کہیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن نے فرمایا اے میرا حبیب، جب تجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، قل، میرا حبیب ان کو میرا یہ حکم، میرا فرمان آپ پہنچا دیجئے، کیا ما انفقتم من خیر،
یعنی جو بھی تم خرچ کرو کس میں سے؟ خیر میں سے. خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، دو چیزیں آیت میں، دو چیزیں بیان. ایک ہے ما انفقتم من خیر، دوسرا ہے فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ افراد. تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ جو کہا گیا کہ کیا خرچ کریں، کہا گیا کہ جو خرچ کرو وہ خیر میں سے ہو، یعنی وہ خیر یعنی بھلا ہو، بھلائی میں سے، اچھائی میں سے، بہترین ہو. تو اس جملے نے ہماری یہ اصلاح کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ما انفقتم من خیر، یعنی جو چیز تم اچھی خرچ کرو، اچھی سے مراد یعنی وہ قابل استعمال ہو، بیکار چیز خرچ نہ کرو. مثلا مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں، پہننے کے قابل ہی نہیں رہتے، اب وہ اٹھا کے غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من خیر، جو قابل استفادہ ہو. آپ پرانا سوٹ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سامنے والے کے لیے وہ قابل استعمال ہوں. آپ کے لیے وہ قابل استعمال نہ ہوں، وہ کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہوں، کپڑے اتنے پھٹ چکے ہوں، اتنے بیکار ہو چکے ہوں، تو اس بندے کے کیا کام آئیں گے؟ تو یعنی جب انسان یہ دیکھے کہ اب کپڑے کسی قابل کے نہیں رہے، تو اب انسان یہ سوچے میں اس کو اٹھا کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں. یہ صدقہ نہیں. یا مثلا مثال کے طور پہ انسان کے جوتے ٹوٹ گئے، بیکار ہو گئے، پہننے کے قابل نہیں، اب اسے اٹھا کے انسان صدقہ کر دے. نہیں، ایسا نہیں. ہاں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، موچی سے اصلاح ہو سکتی ہے، اور پھر اس سے کیا ہے انسان استفادہ کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا قرآن منع کر رہا ہے ایسی چیزیں نہ دو بطور صدقہ لوگوں کو کہ جو بوسیدہ اور پرانی ہو جائیں، جو تمہارے بھی لیے بھی قابل استفادہ نہ ہوں، تو وہ چیزیں تم لوگوں کو بطور صدقہ نہ دو. اس لیے کہا کیا کرو؟ من خیر. تو یعنی قابل استفادہ ہو، وہ چیزیں لوگوں کو صدقہ دو جس سے لوگ استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. جس سے ہم خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لوگ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو اس میں ایک اور نقطے کی طرف بھی بات توجہ دلا دی گئی. من خیر کہہ کر کہ یعنی وہ درست اور صحیح ہو، وہ چیز اچھی ہو. مثلا مثال کے طور پہ کھانا بچ گیا اور وہ ہو گیا باسی، بدبودار، اب وہ ہم سے نہیں کھایا جا رہا، اب ہم نے خراب کر دیا، کھانا باسی ہو گیا، کھانا جل گیا، کھانا کھانے کی قابل نہیں ہے. اب کہا چلو کوئی نہیں ہے، یہ اٹھا کر ہمسایوں کو صدقے کی نیت سے دے دو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں من خیر، ایسی چیز دو جو قابل استفادہ ہو. جب کھانا صحیح ہوتا ہے تو ہمسایوں کو پوچھتے نہیں، ان کے گھر میں کچھ دیتے نہیں ہیں. جب کھانا جل گیا تو پھر کہتے ہیں سارا دے دو. جب کھانا بچ جاتا ہے، مہمان بھی کھا جاتے ہیں، خود بھی کھا جاتے ہیں، بچ گیا پھر بھی مہمانوں کو، پھر بھی ہمسایوں کو نہیں دیتے. اور وہی کچن میں مثلا مثال کے طور پہ کوئی پلیٹ بھول گئے، کوئی چیز بھول گئے، اب وہ چیز باسی ہو گئی، صبح کو وہ کسی ہمسائے کے گھر، غریب کے گھر دلوا بھیجا. یہ من خیر میں سے نہیں. یہ جذبہ آپ کو یعنی رات کو رکھ رہے ہیں اپنے لیے، باسی ہو گیا تو اب ہمسایوں کو اور غریبوں کو صدقے کی نیت سے دے رہے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ من خیر میں سے ہو، قابل استفادہ. کپڑے دیں کسی غریب کو جو وہ استفادہ کر سکے، جوتے پرانے دیں قابل استفادہ ہو، کھانا دیں کسی کو قابل استفادہ ہو. دوائیں ایکسپائر ہو گئی مثال کے طور پہ، اب ہم نے کہا جاؤ یہ جو ہے نا کسی کو دے دو. بھئی ایکسپائر دوائیاں ہم جب خود استعمال نہیں کرتے تو دوسروں کو کیسے ہم صدقہ کر دیں؟ تو ہر وہ چیز جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے ہم دوسروں کو بھی نہ دیں. تو من خیر میں سے. اس کی ایک اور مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم چائے پی رہے ہیں، عام طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے، چائے پیتے ہوئے انسان نے کیا کیا؟ چائے میں مکھی چلی گئی. اب مکھی گئی تو انسان کو گھن آ رہی ہے،
بعض لوگ تو ماشاءاللہ وہ یعنی مکھی بھی چوس کے پی جاتے ہیں، ایک ضرب المثل بہرحال، تو مکھی بھی چوس کے یعنی مکھی نکال کے پی جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ گن محسوس کرتے ہیں کہ مکھی چائے میں چلی گئی، اب خود کو گن آ رہی ہے کہ میں یہ چائے نہیں پیوں گا، تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو دے دیں۔ جب مثلا مثال کے طور پہ خود انسان اپنے لیے یا کچن میں جو چائے بنانے والا ہے، یہ انسان جو چائے پی رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ چائے مہمان کو دے دیں، مکھی نکال لیں، اس کو کیا معلوم، مجھے وہ دوسری چائے دے دیں۔ مہمان کو کون سی دی؟ مکھی والی، اور خود صاف پی، تو کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ حالانکہ مکھی نجس نہیں ہے، اگر وہ خود راضی ہو اس بات پہ تب تو اس کو دے سکتے ہیں، اگر وہ راضی نہیں ہے، اس کو بھی گن آتی ہے ہماری طرح سے، ہم اس کو ایسی چائے دے رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہے، ہمارا اس کو ایسی چائے پیش کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ احکام ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان جو ہے، بعض چیزیں حلال ہوتی، ایک شخص نے وہ چیز نہیں کھانی ہوتی، ہم اس کو اطلاع دیے بغیر وہ چیز کھلا دیں، وہ راضی نہیں ہے، ہمارے لیے اس کو وہ کھلانا حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ بسم اللہ۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو بڑا گوشت، گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت، اس کے لیے یا تو باعث سے ضرر ہے، نقصان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کی صحت کے لیے صحیح نہیں، جب وہ خود پسند نہیں کرتا، حالانکہ بڑا گوشت کھانا کیا ہے؟ حلال، کھا سکتے ہیں، اگرچہ روایات میں منع کیا گیا کہ بڑے گوشت کو نہ کھائے، اس کے نقصانات ہیں۔ اب تو سائنسی طور پہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ بڑے گوشت کے، تو بہرحال اب بڑا گوشت ایک شخص یا تو سائنسی یعنی یا تو ڈاکٹر کی تجویز پہ اس کی صحت کے موافق نہیں ہے، یا وہ خود پسند نہیں کرتا بڑا گوشت کھانا، ہم نے اس طرح سے بنوایا اور وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے ساتھ ہم نے یہ شو کیا کہ یہ چھوٹا گوشت ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ راضی نہیں ہے کہ مجھے بڑا گوشت کھلایا جائے، چاہے اس کی صحت خراب بھی نہ ہو، کیا ہم اس کو وہ بڑے گوشت کا سالن چھوٹا گوشت بنا کر پیش کر کے کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے، یہ شرعاً حرام ہے۔ اچھا کیوں یہ شرعاً حرام ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے کہا ہے کہ ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے ہم کسی کے نفس پہ تصرف کریں، کسی کی ذات پہ، یعنی مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم مثلا مثال کے طور پہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ کے آپ کے بال کاٹ لے سر کے، یہ شرعاً حرام ہے، لیکن جب آپ نائی کے پاس بیٹھے ہیں اس کے لیے کاٹنا جائز ہے۔ سوئے ہوئے ہیں، کسی اور کے لیے آ کے سر کے بال کاٹ دینا، کرتے ہیں نا بعض لوگ ایسے، سوئے ہوئے انسان کے بال کاٹ دینا، تو یہ شرعاً حرام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کسی کو ہم ایسا کسی کے ساتھ کام انجام نہیں دے سکتے اگر وہ راضی نہیں ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو صدقہ دو من خیرن، وہ اچھا ہو، ایسا نہ ہو وہ قابل نفرت ہو۔ مثلا مثال کے طور پہ دودھ بلی پی گئی، اب ہمیں گھن آتی ہے، ہم نے کہا اٹھاؤ یہ کسی غریب کے گھر میں صدقے کے طور پہ دے آؤ، اب وہ بھی نہیں پیتا، ہم اس کو بتا نہیں رہے، وہ راضی نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے وہ صدقہ دینا ہمیں جائز ہے؟ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے من خیرن، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی جو تم خرچ کرو وہ خیر میں سے ہو، بھلائی اور اچھائی میں سے ہو، یعنی کوئی کپڑے یا جوتے یا کوئی ایسی چیز دو اتنی بوسیدہ اور بیکار نہ ہو کہ اس کے لیے قابل استفادہ نہ ہو، اس کو کوئی ایسی چیز نہ دو کہ جو باسی اور خراب ہو چکی ہو یا جس سے گن آتی ہو۔ تو کیا قرآن نے متوجہ کر دیا جو بھی صدقہ دو وہ ایسا دو جو قابل استفادہ ہو، دوسرے کے لیے بھی استعمال اس کا صحیح ہو۔ دوسرا اس آیت کا جو رخ ہے کہا فللوالدین، اب جن پر خرچ کرنا ہے وہ کون ہے؟ نمبر ایک کا والدین، ان پر خرچ کرو،
دیکھیں قرآن نے سب سے پہلے والدین کے اوپر خرچ کرنے کا کہا ہے۔ صدقہ کس کے اوپر خرچ کرو؟ والدین۔ اب زندہ ہیں تب بھی خرچ کرو، وفات پا چکے ہیں تب بھی خرچ کرو۔ مرحوم والدین کے لیے بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ ان کی طرف سے بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، تو لہذا والدین کے اوپر خرچ کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ والیتامیٰ، یتیموں پر خرچ کرو۔ تو یتیم سے مراد وہ یتیم بھی ہیں اور دوسرے جو معاشرے میں غریب ہیں، یعنی وہ لوگ بھی ہیں۔ عام طور پہ تو انسان بڑا ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، بچوں والا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے میں تو یتیم ہوں۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہوتا ہے جو سن بلوغت سے کم ہو، اس کے اوپر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ فقہی بحث ہے۔ تو والمساکین، مساکین، یتیم اور مسکین، ان دونوں میں فرق ہے۔ یتیم جو ہے اس کے حالات پورے نہیں ہو رہے ہیں، مثلا کمائی کا ذریعہ ہے لیکن اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور مسکین جو ہے اس کی حالت اس سے بھی بدتر ہو، مثلا ایک وقت کا ہو تو دوسرے وقت کا نہ ہو۔ وابن السبیل، راستے میں جو لوگ لوٹے جائیں، مثلا ان کے ساتھ چوری ڈکیتی ہو جائے، بیچارے محتاج ہو جاتے ہیں، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو پھر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو راستے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بسوں کے اڈوں پر یا ریلوے اڈے پر یا دوسرے اسٹیشن پر یا دوسری مقامات پر جو بھکاری ہوتے ہیں اور صدقہ خیرات لوگ کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سفر خیر عافیت سے ہو۔ بعض اوقات تو ایسے بھکاریوں کو دینا شرعاً حرام ہے، وہ صدقہ آپ کا دفع بلا بھی شاید نہ ہو، کیونکہ وہ ہوتے ہیں پیشہ وارانہ ہوتے ہیں، اور دوسرے اصل میں وہ بھتہ خوروں کی طرف سے ہوتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے وہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ حصہ ملتا ہے اور یہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ وطن عزیز ملک کا امن خراب کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، تفرقہ بازی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جرائم پیشہ لوگ، وہ ان لوگوں سے بھیک منگوا کے اس طرح سے وہ اپنا مال اکٹھا کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے، مستحق کو دیں، اپنے علاقے میں دیں، اپنے رشتہ داروں میں دیں، تو لہٰذا آپ ادھر دیں، یا آپ کے ارد گرد جو مدارس دینیہ ہیں جی، جو اس کے مسئولین ہیں، مدرسین ہیں، علماء ہیں، آپ ان کو دیں امانت، تاکہ وہ جو مناسب مقام مصرف ہے اس کے مطابق خرچ کریں۔ تو یعنی یہ جو ہے صدقہ ان کے اوپر خرچ کریں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو تم خیر کے اعمال جتنے بھی انجام دو گے اللہ ہر ایک سے باخوب واقف ہے۔ تو لہذا اس آیت مجیدہ میں یعنی جن کے اوپر خرچ کیا جائے ان افراد کی ترتیب بتا دی۔ تو پہلے اللہ نے کیا بتایا؟ والدین۔ تو روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، امام فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا یقول ابدا بمن تعول، آپ صدقے کی ابتدا ان سے کریں کہ جن کی کفالت کر رہے ہیں۔ کن کی؟ امک، اپنی ماں کے اوپر خرچ کر، واباک، اپنے باپ پر خرچ کر، واختک، اپنی بہن پہ خرچ کر، واخاک، اپنے بھائی پہ خرچ کر، ثم ادناک فادناک، پھر اس کے بعد جو نیچے والے درجے ہیں آپ ان کے اوپر خرچ کریں۔ تو یعنی اس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم بات کی طرف متوجہ کیا، اور قرآن کی آیت مجیدہ کے مطابق گویا بیان کر دیا کہ آپ جو خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کس کے اوپر؟ اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں۔ تو والدین کے اوپر خرچ کریں، ان کی دوائیاں ہیں، مثلا ان کی ضروریات زندگی ہیں، ان کے کپڑے ہیں، تو لہٰذا یہ اگر بالفرض والدین محتاج نہیں ہیں تو کم از کم انسان یہ تو کر سکتا ہے، ایک ماہ میں ایک مرتبہ انسان دسترخوان لگا لے اور والدین سے کہے کہ آئیں میرے گھر، آپ نے کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اور جب کھا لیں تو پھر کہیں میرے حق میں دعا کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس کی بڑی برکت ہے۔ تو ابھی کبھی مہینے میں ایک مرتبہ بہنوں کو ہم بلا سکتے ہیں، چند
مومنین کو بلا سکتے ہیں، نیک لوگوں کو، روایات ہیں۔ نیک لوگوں کی زیارت کرنا، معصوم فرماتے ہیں جو نیک ہمارے نیک مومنین کی زیارت کرتا ہے، خدا نامہ اعمال میں ان کے یہ لکھتا ہے کہ جیسے اس نے ہماری زیارت کی۔ جو نیک لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، خدا لکھتا ہے کہ خدا کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ اس نے ہم اہل بیت کو کھانا کھلایا۔ تو دو معصومین سے یہ روایت موجود ہے، 5ویں امام سے بھی اور 7ویں امام سے بھی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے والدین کے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا صدقۃ وذو رحم محتاج، آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہی شمار نہیں ہوتا جب تمہارے خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی شخص محتاج ہے، تم اس کو چھوڑ کر غیروں کو صدقہ دے رہے ہو۔ پہلے رشتہ داروں میں سے دیکھو مستحق کو، مثال کے طور پر انسان کی اپنی بہن مستحق کو، انسان کسی اور کو دے رہا ہو، انسان کے ماں باپ مستحق کو، انسان کا بھائی مستحق کو۔ تو لہٰذا ہاں ہر چیز کا لحاظ رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ ہم اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایسے کے اوپر خرچ کریں، اس کو دیں، وہ پیسہ اس کو حرام میں خرچ کرے، یا اس کو وہ سست اور کاہل بنا دے، یا اس سے وہ مثال کے طور پہ وہ نشہ کر لے، یا اس سے وہ جو ہے وہ ناجائز چیزوں کی طرف وہ اس کو خرچ کر دے، تو پھر ظاہری بات ہے ہر چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد۔ لہٰذا یہاں پر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول افضل صدقہ کیا ہے؟ پوچھا گیا افضل صدقہ کیا ہے؟ وَأَن، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تَصَدَّق وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم راہ خدا میں صدقہ کرو جب تم جوانی کی عروج پر ہو، صدقہ دو۔ کیا کرو؟ جب جوانی کی عروج پر ہو تو اس وقت تم صدقہ کرو۔ جی تأمل البقاء، جب زندگی کی امید باقی ہو۔ ابھی تمہیں پتہ ہے میں نے بہت جینا ہے۔ جب انسان جوانی کے عروج پہ ہوتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے نا، ایک امید ہوتی ہے نا کہ ابھی میں نے انشاءاللہ جینا ہے، کیونکہ ابھی جوانی کی بہار دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ جب جوانی کی عروج پر ہوں اور آپ کو زندہ رہنے کی امید ہو، یعنی بیماریوں سے آپ محفوظ ہوں، کوئی بیماریاں نہ ہوں۔ وَلَا تَخَافُ الْفَقْرَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ، اور تمہیں فقر اور محتاجی کا خوف بھی ہو، نہیں خوف ہو، اس میں لفظ لا تھا وہ نہیں، وہ ہے وَتَخَافُ الْفَقْرَ، اور تمہیں خوف ہو فقر و تنگ دستی کا۔ مثلا آج میں نے خرچ کر دیا تو کل ہو سکتا ہے کہ مجھے بھوک کے لالے پڑ جائیں۔ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہو، جوانی کا عروج ہو، اور تمہیں زندگی کی امید ہو اور فقر و فاقے کا خوف ہو، تو آپ نے فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ ٹالو یہاں تک کہ تمہارے پاس مثلاً فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے۔ تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ صدقہ افضل کس وقت ہے؟ جوانی کا عروج ہو، آپ صحت مند ہو، اور آپ کو زندگی کی امید ہو آپ کے پاس، اور نمبر 3 فقر و فاقے کا خوف بھی ہو، آج خرچ کر دیا تو کل میرے پاس کیا بچے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی صورت میں تم راہ خدا میں لوگوں پر خرچ کرو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یعنی تم بیماری میں صدقہ خرچ کر رہے ہو، یہ تو اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے کر رہے ہو، یہ افضل نہیں ہے۔ جب صحت مند ہو صدقہ دو، یہ افضل ہے۔ جوانی میں دو بنسبت بڑھاپے کے، یہ افضل ہے، کیونکہ جوانی میں انسان پیسے سے زیادہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے پیسہ جوڑنا ہے، میں نے عیاشی کرنی ہے، میں نے فلاں اپنی خواہشات پوری کرنی ہے۔ تو کہا جوانی میں، جب زندگی جوانی کا عروج ہو، تو یعنی امام یہ بتا رہے ہیں عام طور پہ جوان لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ جوڑ کر سیر سپاٹوں پہ جاتے ہیں، حرام کی پارٹیوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں،
حرام کی لذات میں برباد کرتے ہیں، تو وہ جوان، اس کا صدقہ اللہ کو زیادہ پسند ہے جو جوانی کی عروج میں، حالت صحت میں، جس کو کل کی فقر و فاقے کا خوف ہو، وہ راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر انسان کہے کہ یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ دینا اور خرچ کرنا، اس کی جو اہمیت اور اس کے جو فائدہ ہے، اس کا ایک یہ کہ آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، وہ بعض اوقات لوگ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ورد بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی سورت بتائیں، کوئی آیت بتائیں جس کی برکت سے ہمارے پاس رزق کی فراوانی ہو۔ تو جب کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، تم اپنا اللہ سے رزق طلب کرو صدقے کے ذریعے سے۔ حتیٰ کہ اسلام نے روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس تنگی ہے، ہاتھ تنگ ہے، تب بھی راہ خدا میں صدقہ دو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے۔ بیماریوں میں ہو صدقہ دو، بیماریاں دور ہوں، مصیبتوں میں ہو صدقہ دو۔ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں صحت و عافیت میں رہوں، دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو کثرت سے صدقہ دیا کر، کثرت سے صدقہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا کثرت سے صدقہ دینا انسان کو بلاؤں اور مصیبتوں سے ان سے امان دیتا ہے۔ تو لہٰذا رزق کی فراوانی کے لیے، برکت کے لیے انسان صدقہ دے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو نوٹ کریں، جو پروفیشنل قسم کے ہوتے ہیں، یہ بازاروں میں یا محلوں میں یہ بھکاری لوگ، ان کے بارے میں علماء منع کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض فقہاء آیت اللہ شیخ محمد فاضل لنکرانی اعلی اللہ مقام، ان کا فتویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ پروفیشنل لوگوں کو دینا حرام ہے، آپ ظلم میں ان کی مدد کر رہے ہیں، تو لہٰذا مستحق کو دیں۔ جو بیچارہ ضرورت مند ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ تو لہٰذا تنگ دستی اور غربت اور ان چیزوں کو خاتمہ کے لیے ایک بہترین نسخہ، روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد وعلی، عرض کی فرزند رسول بڑا تنگ دست ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں یعنی ایک وقت کے کھانے کے لیے ہے اور دوسرے وقت کے نہیں، بہت بدحال اور پریشان ہوں، مشکلات میں قرضوں میں گر چکا ہوں، کوئی دروازہ آسانی کا کھلتا نظر نہیں آ رہا۔ فرزند رسول کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی برکت سے پروردگار میرے حال پہ کرم کر دے۔ اب ظاہری طور پہ وہ آیا امام کوئی قرآن کی آیت بتائیں گے، خدا کے نام کا کوئی ذکر بتائیں گے، لوگ عام طور پہ یہی پوچھتے ہیں نا۔ اب امام علیہ السلام کے پاس اس نے اپنی مصیبت، اپنی پریشانی بیان کی۔ امام علیہ السلام وہ امام ہے، اگر امام کے پاس کوئی اپنی مصیبت اور پریشانی بتائے، امام علیہ السلام کے پاس کچھ ہو تو امام اس کو دے بھی تو سکتے ہیں نا، دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ لہٰذا یعنی امام کے پاس اگر کچھ ہے تو حق تو بنتا ہے، جس امام نے ہمیں حقوق سنائے ہیں، بتائے ہیں مومنین کے، تو وہ امام عطا بھی کرے۔ لیکن روایت میں کہ امام علیہ السلام نے اسے کچھ عطا نہیں کیا، مالی طور پر، دنیاوی مادی طور پہ امام نے کچھ عطا نہیں کیا، امام نے معنوی اس کو ایک عمل بتایا بہترین۔ اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ امام علیہ السلام شاید ہو سکتا ہے مقصد یہ ہو کہ اگر میں آج اس کی مالی مدد کر دیتا ہوں تو اس کو کل عادت نہ پڑ جائے، یہ لوگوں کی جیب پہ اس کی نظر نہ ہو، پھر یہ اس کے اندر محنت کا جذبہ کم ہو جائے، بس اس کے اندر یہی فکر ہو لوگ کمائیں دیں اور میں بیٹھ کے کھاؤں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ ہیلپ ہو جائے تو پھر وہ عادت۔ تو بہرحال یہ جو ہے امام علیہ السلام کے پاس مشکل لے کر آیا، فرزند رسول پریشان ہوں، بدحال ہوں، میری مشکلات ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم کوفہ جاؤ اپنے گھر، اور جا کر اپنے
تکیے کا غلاف، چونکہ اس دور میں کپڑے کی قیمت ویلیو ہوتی تھی، یہ تو آج کے دور میں کپڑے کی اتنی ویلیو نہیں ہے، یعنی آپ کو سستے سے سستا کپڑا بھی آپ کو مل جاتا ہے بازار میں ماشاءاللہ، یعنی اتنا فراوانی اور اتنی مشینیں، اس دور میں ہاتھ پہ کپڑا تیار ہوتا تھا تو کپڑے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو وہ سالوں سال ایک کرتا، ایک قمیض، ایک شلوار کئی سال چلتے تھے، اور وہ لوگ بازار میں بیچتے تھے پھر اور خریدتے تھے. تو بہرحال وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ سوٹ صرف جو ہے وہ 2 سال چلے، 3 کئی سال، 10 سال تک وہ اس سے بھی زیادہ چلتے تھے وہ کپڑے. تو بہرحال امام علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے گھر میں تکیے کا غلاف ہے، کپڑا ہے، اس کو جا کے مارکیٹ میں سیل کرو، جو اس کی سے پیسے ہیں اس کا کھانا تیار کرنا، اور چند مومنین کو اپنے گھر انوائٹ کرو، اور پھر ان مومنین سے کہنا کہ تمہارے حق میں دعا کریں، انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. یہ کہتا ہے میں مدینے سے کوفہ آیا. جب کوفہ پہنچا تو میں نے گھر میں پہلے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ مجھے گھر میں کوئی چیز مل جائے، کوئی پیسے یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے میں اس تکیے کا غلاف نہ بیچوں. لیکن دیکھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں گھر میں کھانا تیار کروں اور مومنین کو دعوت دوں. بالآخر امام کی اس حکم پر مجھے عمل کرنا پڑا. میں نے ایک تکیے کا غلاف اتارا اور جا کے اس کو مارکیٹ میں بیچا. اس کے پیسوں سے میں نے کھانے کا سامان خرید کر گھر لایا. گھر میں سامان تیار ہو رہا ہے، ادھر سے میں نے کچھ اہل ایمان کو دعوت دے دی، اور جب اہل ایمان گھر آ گئے پھر میں نے امام کی نصیحت کے مطابق التماس کی کہ میرے حق میں دعا کرو. ان سب اہل ایمان نے میری وسعت رزق کے لیے، میری خوشحالی کے لیے، میری صحت و سلامتی کے لیے، میرے گھر میں خیر و برکت کے لیے میرے لیے ڈھیروں دعائیں کی. وہ دعائیں کرنے کے بعد رخصت ہو گئی. ابھی تھوڑے دن گزرے تھے، میرے دروازے پہ دستک ہوا، دروازہ بجا. باہر گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کھڑا تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے قرض لیا تھا. قرض لے کے اب وہ قابو میں بھی نہیں آ رہا تھا، لہٰذا وہ میرے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ کہتا ہے کہ اے فلاں، آج تک میرے پاس پیسے نہیں ہو رہے تھے کہ جس کی وجہ سے میں تمہاری وہ قیمت 10,000 درہم، ایک بہت بڑی رقم تھی جو میں نہیں ادا کر سکتا تھا. اب اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، وہ میں تیری امانت تجھے واپس کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ میری رقم ملی جس سے میری غربت دور ہوئی اور میری خوشحالی جو ہے وہ آ گئی میرے گھر میں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اللہ محمد. یہ پیچھے والے اہل ایمان آگے تشریف لیں صلوات پڑھتے ہوئے محمد وحید پہ. اللہم صلی علی. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. بسم اللہ آگے آجائے. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہ صلی علی. تو لہٰذا دیکھیں یہ کتنی برکت ہے. تو لہٰذا کوئی یہ نہیں ہے آپ کہیں کہ امام علیہ السلام نے تو بتا دیا، امام نے بھی عمل بتایا. کوئی چیز بیچو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں مرغ مسلم کھلائیں، ان کو کوئی بڑے بڑے اہتمام کریں. اپنی ہستی کے مطابق، حیثیت کے مطابق آپ سادہ سی غذا تیار کریں اور اہل ایمان کو، مومنین کو بلائیں اور ان سے اپنے حق میں دعا کریں. تو ایک بہترین ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک بہترین ایک رغبت اور شوق تھی. یہ ذرا پیچھے والے اہل ایمان آگے تشریف لے آئے صلوات پڑھتے ہوئے محمد و اہل بیت ذات. اللہم صلی علی. ادھر تشریف لے. بسم اللہ مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. نوجوانوں سے میں اس لیے پیار کرتا ہوں، کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھیں گے تو یہ آپ مستقبل کا سر آگے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کر جائیں گے. آگے بیٹھنے سے پیچھے بیٹھ جائیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل. لہٰذا انسان اپنی ہستی کے مطابق جو انسان کے پاس امکانیات ہیں اس میں سے انسان کیا کرے، کھانے کا اہتمام کرے. تو
تو عرض کر رہا تھا کہ پہلے ایک وقت تھا کہ عام طور پر اہل ایمان اپنے گھروں میں اہتمام کرتے تھے کس کا؟ سورہ انعام کا. سورہ انعام، مومنین نمازی لوگ آتے تھے، سورہ انعام کی تلاوت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک طعام کا، ناشتے کا اہتمام ہوتا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ سارے نمازی لوگ جو مولانا صاحب آئے ہوتے تھے سارے اس گھر میں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے تھے. امام علیہ السلام کے اس نسخے پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، تو ہم اگر اس دور میں یہی اگر طریقہ اپنا لیں اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، سورہ انعام کی تلاوت بھی ہو جائے، مومنین کو ہم کھانا بھی کھلا دیں، اور اس کے بعد دعا کی التماس بھی کر لیں، دعا بھی کر جائیں، تو خدا کی رحمت اور برکت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ تو لہٰذا ایسے اعمال، اب نہیں معلوم ہماری قوم کہیں اور طرف جا رہی ہے. جو چیزیں آل محمد نے ہمیں دی ہیں وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم اور ایسے ہمارے اندر رسم و رواج آ رہے ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ان کا وجود ہی نظر نہیں آتا. وہ کردار اپنائیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی پاک سیرت سے دیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. تو لہٰذا اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم خیر میں سے جو بھی کام انجام دو گے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. یعنی اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تم جو صدقہ دو وہ چھپ کر دو، تو صدقے کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ بعض اوقات ظاہر بھی کر سکتے ہیں، صدقہ ظاہری طور پہ بھی دینا جائز ہے اور چھپ کے دینے کا زیادہ ثواب ہے. لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ ظاہر کر کے صدقہ دینا بھی چھپے ہوئے صدقے کی طرح ثواب ہو. وہ اولاد کو تعلیم دینے کے لیے، کسی کو رغبت دلوانے کے لیے، تو بعض اوقات علیحدہ اس کی شریعت نے کچھ اقسام بیان کی ہیں. آیت نمبر 216 فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے مسلمانوں، تم پر جہاد واجب کیا گیا. جہاد واجب ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے. میدان جنگ میں لڑنا کیا ہے؟ ناگوار ہے. اور ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناگوار رہے مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو. تو ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال کی قربانی کا ذکر کیا، اس آیت میں اللہ نے جان کی قربانی کا ذکر کیا کہ جہاد کیا ہے؟ فرض ہے. تو جہاد کے ذریعے سے یعنی جان کی قربانی دے کر بھی اسلام کی نصرت اور مدد ہے، اور مال کی قربانی کے ذریعے سے بھی کیا ہے؟ اسلام کی مدد اور نصرت ہے، مسلمانوں کی نصرت اور مدد ہے. مسلمانوں کی نصرت مدد بھی حقیقت میں اسلام کی نصرت مدد ہے. آپ مسلمانوں کو مضبوط کر رہے ہیں، گویا آپ اسلام کا وقار بلند کرنا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا اس آیت مجیدہ میں ہمیں دو پیغام ملے. پہلا پیغام یہ کہ اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. تو اس نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان پسند کرتا ہے، یعنی جو چیز اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہوتی ہے؟ ناپسند ہوتی ہے. تو اس میں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو کبھی بھی اپنی پسند کو معیار حق نہ بناؤ، خدا کی پسند کو اپنی زندگی میں رکھو. تو لہٰذا جو اپنی پسند کو معیار حق سمجھتے ہیں تو گویا وہ قرآن سے دور ہے. کتنے لوگ ہیں حکم خدا کے مقابلے میں وہ اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں، نبی کی سنت کے مقابلے میں وہ اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے وہ حکم خدا اور سنت نبی سے اپنی پسند کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. یعنی ان کی نگاہ میں خدا کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نبی کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جو اپنی پسند کو ترجیح دے حکم خدا اور نبی کے سامنے، یہی شیطانی فکر ہے. شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، حکم خدا کے سامنے اپنی مرضی اور اپنی پسند کو کہا تھا میں سجدہ نہیں کرتا،
یہاں تک کہا تھا کہ میرا اللہ میں اتنی عبادت کروں گا جو آج تک نہ کسی نبی نے کی ہوگی نہ کسی فرشتے نے کی ہوگی، مجھے بس آدم کو سجدہ نہ کرنے دے۔ خدا نے فرمایا نہیں، میں ایسی تیری عبادت نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تو میری ویسی عبادت کر جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو ایک سجدہ میری مرضی سے نہیں کرنا چاہ رہا، تو کہتا ہے کہ میں انبیاء میں سے کسی نے نہیں کی ہوگی، ملائکہ میں سے کسی نے نہیں کی ہوگی، اتنی عبادت کروں گا، مجھے تیری ان ڈھیروں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سجدے کی، مجھے وہ تیرا سجدہ پسند ہے جو میری مرضی سے ہو، تیری مرضی مجھے پسند نہیں۔ لہٰذا ہمارے زندگی میں اللہ کی مرضی ہو، جو ہے وہ اپنی مرضی نہ ہو۔ دوسرا، اس آیت مجیدہ میں جو ہمیں پیغام ملا، صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حکم خدا کو ناپسند کرتے ہیں جی۔ تو دوسرا اس میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ خدا کے حکم کو ناپسند کرنا یہ حقیقت میں ایمان کی کمزوری ہے۔ اور حکم خدا کو ناپسند کون کرتے تھے؟ مشرکین۔ حکم خدا کو ناپسند کون کرتے تھے؟ کافرین۔ کافر اور مشرک لوگ بھی اللہ کے حکم کو ناپسند کریں، رسول اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں وہ ناپسند کریں، رسول اللہ اچھے اخلاق کا طریقہ بتائیں وہ ناپسند کریں، رسول اللہ پاکیزہ تعلیم دیں وہ ناپسند کریں۔ اگر آج ہمارے منبر پہ رسول اللہ کی سنت کے نمونے سنائے جائیں اور ہماری قوم ناپسند کرے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں اور ہماری قوم ناپسند کرے، بتائیں ہم میں اور کل کے مشرکوں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی قرآن کو ناپسند کریں، رسول اللہ کی باتوں کو ناپسند کریں، نبی کی سنت کو ناپسند کریں۔ آج ہم بھی نام کے مسلمان بن کے نہ قرآن کو پسند کر رہے ہیں، نہ ہم نبی کی سنت کو، نہ نبی کے دین کو پسند کر رہے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نام کے مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آیت نمبر 217، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 7 گناہوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 217 میں 217 میں اللہ نے اس آیت میں ایک عظیم پیغام دیا۔ دیکھیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک اپنے اصحاب کا ایک دستہ تیار کیا، کچھ لوگوں کا، 8 افراد تھے یا 12، بعض نے 12 لکھا ہے، بعض زیادہ تر 8۔ رسول اللہ نے ایک دستہ تیار کیا جس میں رسول اللہ نے اپنے پھپھی ذات حضرت عبداللہ بن جحش کو ان کا سردار مقرر کیا، اور اس دستے کو بھیجا کہ تم جو ہے جاؤ طیف اور مکہ کے درمیان ایک وادی، ایک بستی ہے، وہاں پر جا کر قریش کے اوپر نظر رکھو، ان کے حالات سے آگاہی حاصل کرو اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ اور رسول اللہ نے ان کو ایک خط دیا لکھ کر کہ یہ خط جو ہے تم لوگوں نے جب تک وہاں نہ پہنچو 2 دن بعد تم لوگوں نے یہ خط کھولنا ہے، اس سے پہلے یہ خط نہیں کھولنا۔ اب یہ جو دستہ تھا یہاں سے مدینہ سے روانہ ہوا رسول اللہ کے حکم سے، رسول اللہ کی پھپھی ذات، رسول اللہ کے اصحاب، یہ سارے کہاں پہنچے؟ طیف اور مکہ کے درمیان ایک بستی ہے، وہاں پر یہ لوگ پہنچے۔ یہ واقعہ کب وجود میں آیا؟ جنگ بدر سے پہلے، اور پھر جنگ بدر بھی گویا اس واقعے کا نتیجہ بنی۔ تو لہٰذا اب یہ لوگ گئے، انہوں نے 2 دن بعد عبداللہ ابن جحش، رسول اللہ کے پھپھی ذات نے وہ رسول اللہ کا لیٹر کھولا اور پڑھا، تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ وہاں پر تم قریش کے لوگوں کے اوپر نظر رکھو اور وہاں سے آگاہی حاصل کرو۔ تو لیکن عبداللہ ابن جحش سے کہا کہ کسی کے اوپر زور زبردستی نہ کرنا، اپنے آگے ان کو آگے اپنے ساتھ لے جانے میں۔ انہوں نے خط پڑھا اور دوسروں کو سنایا، جس میں سے 2 افراد مدینہ واپس آ گئے، باقی سارے لوگ ان کے ساتھ چل پڑے۔
جب یہ وہاں پر پہنچے اس وادی میں، اس بستی میں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مشرک، ایک شخص ہے کہ کچھ ایک تجارتی قافلہ لے کے جا رہے، یہ ان کی گھاٹ میں بیٹھے، اور جس کا نام تھا عامر بن حضرمی۔ انہوں نے کیا کیا، گھاٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے تیر سے نشانہ بنایا۔ وہ عامر بن حضرمی وہ موقع پہ مر گیا۔ انہوں نے ان افراد میں سے 2 افراد کو قیدی بنایا اور ان کا مال تجارت غنیمت کے طور پہ حاصل کیا، اور 2 قیدیوں کو لے کے ایک کو قتل کر کے گویا ان کے ساتھ جنگ لڑ کے یہ کیا کیا، انہوں نے یہ مدینہ واپس آ گئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اور جب یہ گئے تھے، وہ مہینہ تھا ان کے بقول، چونکہ 2 دن راستے میں تھے، انہوں نے سمجھا کہ بعض تاریخی مصادر کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ آج 30 جمادی الثانی ہے، لیکن اس دن اتفاق سے 1 رجب ہو گئی تھی۔ بعض علماء مفسرین نے لکھا کہ نہیں، یہ جو ہے رجب کے آخر میں گئے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ رجب ختم ہو گیا ہے تو شعبان کا چاند ہو گئے، لیکن وہ 30 رجب تھی۔ تو بہرحال یعنی وہ پہلی وہ جمادی الثانی تھی، انہوں نے جمادی الثانی سمجھی یا انہوں نے پہلی شعبان سمجھی، لیکن رجب کے مہینے کا کیوں ذکر ہو گیا درمیان میں؟ 4 مہینے حرمت والے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان میں جنگ لڑنا حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی جمادی الثانی کی آج 30 ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا ابھی حدود حرم میں داخل بھی نہیں ہوئے، تو لہٰذا ہم اس طرح کرتے ہیں، ان کو یہیں پہ ان کا کام تمام کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ابھی جو ہے وہ حرمت والا مہینہ رجب کا بھی شروع نہیں ہوا، اور یہ لوگ حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے ایک کو قتل کر دیا، 2 کو پکڑ لیا، مال و اسباب بھی مال غنیمت کے طور پہ لے کے آ گئے مدینے میں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا اور ان کو قیدیوں کو پیش کیا، تو سید الرسل کو خبر ہوئی۔ کب ہوا؟ کہا کہ رجب، تم نے تو رجب میں یہ کام کیا، حرمت والے مہینے میں۔ رسول اللہ ناراض ہوئے اور ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور آپ نے وہ مال تجارت بھی ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ تو یہ تھا، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد واپس کر دیا، جس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم حرمت والے مہینے میں جنگ کرو، جو گویا رسول اللہ ان کے عمل پہ نالا ہے، میں نے اجازت نہیں دی تھی۔ اور دوسرا، مسلمان بھی ان لوگوں کو ملامت کرنے لگے، تم نے حرمت والے مہینے میں کیوں یہ جنگ کی۔ تیسرا، ادھر سے قریش نے مکہ میں ایک پروپیگنڈا کھڑا کر دیا اس قتل کے نتیجے میں، ایک سردار تھا وہ، کہ یہ جو ہے دیکھو یہ یتیم عبداللہ، اس نے حرمت والے مہینے کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اسلام نے بھی، حالانکہ یہ حرمت والے مہینے اسلام سے پہلے بھی حرام مہینے کہلاتے تھے، حرمت والے جن میں جنگ لڑنا حرام تھا، اور اسلام نے ان کی حرمت کو باقی رکھا ہے کہ اس میں جنگ و جدال کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو ادھر سے انہوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا مشرکین نے، تو انہوں نے اب فتنہ کھڑا کیا، تو اس مقام پر پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نمبر 217 نازل کی، تو جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو فتنہ فساد، یعنی تم قتل کی بات کو لے کے اتنا فتنہ فساد کھڑا کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرمت والے مہینے ان کی حرمت کا خیال نہیں کیا، تو اس آیت نے یہ بتایا کیا صرف حرمت والے مہینے میں جنگ لڑنا حرام ہے، صرف یہی گناہ ہے؟ جو تم اور گناہ کرتے ہو کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ان مسلمانوں سے بھول ہو گئی، انہوں نے غلطی کر لی، تو تم ایک غلطی کو یاد رکھ رہے ہو، جو اس کے علاوہ تم اور بہت سارے گناہ انجام دے رہے ہو، اس کی اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یعنی قرآن اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے
اصلاح کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. لہٰذا وہ چند کام جو جن کی قرآن اصلاح کر رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. اے میرا حبیب، یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، تو بتا دے کہ اس میں کیا ہے، جنگ کرنا حرام ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ صرف کیا یہ گناہ ہے؟ تم اس کو گناہ سمجھ رہے ہو تو اس کے علاوہ اور بھی تو گناہ ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. تو اللہ نے بتایا کہ صرف یہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی گناہ ہیں. اور کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین قبول کرنے نہیں دیتے. یہ بھی تو گناہ ہے. تم صرف حرمت والے مہینے کو یاد رکھے ہوئے ہو، اس کو کیوں بھول گئے ہو؟ نمبر 1 نمبر 2 وَقُفْرٌ بِهِ، تم خدا کے منکر ہو، یہ بھی گناہ ہے. نمبر 3 وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرتے ہو، یہ بھی گناہ ہے. نمبر 4 وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اہل مکہ کو ان کے اسلامی عقیدے کی وجہ سے ان کو تم مکے سے باہر نکال دیتے ہو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، ایک قتل ہو گیا اور تم نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، یعنی جس کے نتیجے میں خاندانوں کے خاندان مارے جائیں گے، مالی نقصان ہوگا، جانی نقصان ہوگا. تو یہ ایسا فتنہ اس قتل کی نسبت بڑا ہے. یہ معنی مراد ہے. والفتنة اکبر من القتل، ایک مرتبہ آیا کہ الفتنة اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. یہاں پر ہے بڑا ہے. وہاں پہ بھی معنی بیان کر دیے تھے کہ وہاں پر یعنی مراد خود قتل بھی ہے اور مراد وہاں پر شرک بھی ہے. یہاں پر کیا کہا؟ والفتنة اکبر من القتل. یہ جو فتنہ ہے نا، فتنہ یہ یعنی اس طرح سے جو تم پروپیگنڈا کر رہے ہو، یہ اس قتل کے نسبت زیادہ نقصان دہ، جس سے زیادہ جانیں جا سکتی ہیں، جس سے زیادہ مال تلف ہو سکتا ہے. تو لہذا یہ جو ہے 5 چیزیں. نمبر 6 فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکا تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. اگر ان کے لیے ممکن ہوا تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، یعنی اس وقت تک یہ لڑتے رہیں گے. نمبر 7 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو شخص تم میں سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے، اسلام سے پھر جائے، اللہ فرماتا ہے اور اسی کفر پہ مر جائے تو وہ کافر ہے. اور فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کافر ہو کے مرے اللہ اس کے اعمال حبط کر دیتے، برباد کر دیتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں کوئی اس کو جزا نہیں ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو کوئی ثواب اور صلہ نہیں ملے گا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب اس واقعہ اور آیات نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ یہ جو گئے تھے سردار بن کے، کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن جحش، رسول اللہ کے پھوپھی ذات، ایسے کہ نہیں؟ یہ گئے، انہوں نے وہاں پر جو جہاد کیا، اپنے طور سے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ جب واپس آئے تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ گویا ایک قسم کے ان کے کام پہ نالا ہوئے، قیدی بھی آزاد کر دیے، مال تجارت بھی دے دیا، حتیٰ کہ بعض مصادر اہل سنت کے مطابق رسول اللہ نے جو قتل ہوا تھا اس کی دیت بھی دی، جو قتل ہوا تھا اس کی دیت بھی دی، فتنے کو کم کیا جائے، یہاں تک رسول اللہ نے کیا. اب یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین اصول دے دیا ہے. کیا؟ کہ اگر رشتہ دار ہے، میرا پھوپھی ذات ہے، اسلام کی تعلیمات کا مخالفت کر رہا ہے تو میں نے، اے لوگوں، اسلام کے طرف دار رہنا جس طرح میں اسلام کا طرف دار رہا ہوں. رشتہ داریاں نہ دیکھنا،
آج ہم لوگ ایسے نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہمارے بچے نے کوئی غلطی کی اور ہم اپنے بچے کی غلطی کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, پردہ ڈال کے ہم دوسروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے. تو اسلام ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو اسلامی قوانین کو سامنے رکھو. آج کسی بچے کی, کسی جوان کی اصلاح کی بات کرو تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, نالا ہو جاتے ہیں, آپ نے ہمارے بچے کے اوپر کیوں یہ بات کی, آپ کو جرأت کیا ہوئی کہ آپ ہمارے بچے کو سمجھائیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ بچے کے طرفدار ہوتے ہیں, اسلام کے طرفدار نہیں ہوتے. اور ہمیں رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اسلام کے طرفدار رہنا, رشتہ داری نہ دیکھنا. اسلام, رسول اللہ نے رشتہ داری نہیں دیکھی, پھپھی ذات تھا, اصحاب تھے, تو لہٰذا آپ نے یہ کیا. اچھا, جب آپ نے یہ کیا تو اب قرآن مجید کی جو آیت نمبر 218, اب رسول اللہ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ تم لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی. اب کیا وہ لوگ رسول کے مخالف ہو گئے؟ کیا وہ اسلام کو چھوڑ گئے؟ کیا وہ اسلام کے دشمن بن گئے؟ رسول اللہ نے بتایا نا تمہاری یہ غلطی ہے. اب غلطی پہ اصلاح کرنی چاہیے یا ڈٹ جانا چاہیے؟ اگر انسان ڈٹ جائے تو یہ تو کام شیطان نے کیا تھا. ایسے ہے نا, غلطیوں پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے, اور غلطیوں پہ اصلاح کرنا یہ انسانوں کا کام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو انہوں نے اپنی آ کے یہاں پر خدا کی بارگاہ میں مناجات کی, استغفار کیا یا نہیں؟ استغفار کیا نا. تو گویا ہمیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے پاک سیرت اور سنت دی. تو اب یہ لوگ ڈٹے نہیں غلطی پہ, اپنی اصلاح کی. اب کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہماری نیت جہاد کی تھی, ہماری نیت ثواب کی تھی. یا رسول اللہ ہماری کوئی غرض دنیاوی نہ تھی, کیا ہم اس جہاد اور سے اس ثواب سے محروم ہو گئے؟ تو اب جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے. قرآن مجید کی آیت نمبر 218 نازل ہوئی. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم, جس میں خوشخبری دے دی گئی بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, اور اللہ ان کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی گویا اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کا ثواب ضائع نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کی رحمت ان کو شامل حال ہے, یہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گے. اور جو ان سے لا علمی میں خطا اور غلطی ہو گئی ہے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا, یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا. ہیں جی, تو گویا دیکھیں انہوں نے بھی اپنی اصلاح کی, رسول اللہ سے پوچھا, ڈٹ نہیں گئے, ضدی نہیں ہو گئے. تو لہٰذا اپنی غلطیوں پہ اصلاح کرنی چاہیے. انسان غلطیوں کی اصلاح کرنا سیکھے, نہ کہ ضد بازی پہ ڈٹ جائے. اچھا, یہ جو 7 اس میں ایک آیت میں جو 7 جملے تھے, جو حکم تھے, اس میں ہمیں کیا پیغام ملا؟ اس میں ہمیں کیا پیغام ملا؟ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو لہٰذا اس میں جو ہمیں پیغام ملے, نمبر 1 پہلا حکم تھا کہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے, ایک مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد و اہل بیت. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 کہا کہ تم مسجدوں میں لوگوں کو, یعنی یہ مسجدوں سے کیا کرتے تھے, مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے تھے. ایسے ہے نا, مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم. پہلا تھا صد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا, یہ تھا مشرکین کا کردار. تو ہمیں پیغام ملا, خبردار
لوگوں کو اسلام اور دین سے نہ روکنا یہ مشرکین اور کفار کا راستہ ہے، یہ نہ روکنا۔ آج ہیں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی طرف تحقیق کرتے ہیں، ان کے والدین ان کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہے، یا بعض لوگ ہیں مذہب آل محمد قبول کرتے ہیں، ان کو جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، تم جو ہے وہ مذہب آل محمد، تو لہٰذا کیا کرتے ہیں بھئی؟ اگر تحقیق کا زمانہ ہے، اگر کوئی جوان ریسرچ کر رہا ہے، اسلام کی طرف آ رہا ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کی طرف آ رہا ہے، تو ہم کیوں روکیں؟ تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس مشرکین اور کفار کے راستے پہ ہوں۔ نمبر 2 کہا کہ وَكُفْرٌ بِهِ، خدا کے ساتھ کفر کرنا۔ تو خدا کے ساتھ کفر وہ کرتے تھے، تو ہم اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم کیسے کافر، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، اور مومن کیا پڑھتے ہیں؟ پھر آگے ہم علی ولی اللہ، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں نا، تو مکمل جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہاں سے کافر؟ صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، بعض انسان ایسے عقائد و نظریات رکھتا ہے جو مشرکانہ ہوتے ہیں، کافرانہ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک خطیب، وہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ کلپ آج کل وائرل ہے، ایک خطیب صاحب پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اسم ہے، اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور ذات کون ہے؟ ذات امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی جو اللہ جس کے اوپر بولا جاتا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں ہے ذات، وہ امام حسین کی ذات ہے، الیاذ باللہ۔ اور پھر نیچے مجمع جھوم جھوم کے، یعنی الیاذ باللہ، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یعنی امام حسین ہی اللہ ہے۔ جو یہ نظریہ رکھتا ہے اور اس کے اوپر دادے دیتے ہیں، یہ مشرک اور کافر لوگ ہیں۔ ایسے نظریات بد عقائدیوں سے اپنی نسل و اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ اس طرح نمبر 3 والمسجد الحرام، مسجد الحرام، یہ مسجد الحرام کی کیا کرتے تھے؟ بے حرمتی کرتے تھے۔ آج بھی مساجد کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ کل مشرک اور کافر لوگ مسجد کی توہین کرتے تھے، آج ہم مسلمان کرتے ہیں جی۔ کس طرح کرتے ہیں؟ مساجد میں مثال کے طور پہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، ایسے کہ نہیں؟ مساجد عبادت کی جگہ ہے، مناجات کی جگہ ہے، توبہ استغفار کی جگہ ہے۔ تو اب مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اتنا دیکھ چکے ہیں، آئے دن کتنی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ مساجد میں اور مسجد کے محرابوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، یعنی مسلمانوں کی مساجدوں اور اس میں یہ قرآن پڑھنے والے بچوں کے ساتھ زیادتی، یہ مسجد کی حرمت پامال نہیں ہو رہی، یہ مساجد کی بے حرمتی ہے۔ تو دوسری طرف اس طرح مساجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو ادھر کچھ اور لوگ مساجد کی بے حرمتی، خون آلودہ کپڑے، خون نجس ہے انسان کا، بعض لوگ جو ہے وہ خون آلودہ کپڑوں سے مساجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا مجھے اس کی چٹائیاں نجس، اس کا فرش نجس، یہ تو خون پاک ہے۔ انسان کا کبھی خون پاک نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں گرے، شہید کا خون بھی پاک نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں گرے، چاہے خون جو ہے وہ نبی کی محبت میں گرے کوئی نکالے، وہ بھی خون پاک نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی آل کی محبت میں کوئی خون نکالے بدن سے، وہ بھی پاک، خون نجس ہے۔ ہم خود سے فتوے بنا لیتے ہیں، دین کے حکم بنا دیتے ہیں، کل میدان قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ یعنی رسول اللہ کی شریعت میں خون نجس ہو اور ہم کہیں کہ خون پاک ہے، اس کا مطلب ہے پھر الیاذ باللہ رسول اللہ غلطی پر ہے۔ ہم تو پھر یہی کہہ رہے ہیں اللہ کو دین بنانا نہیں آتا، رسول اللہ کو دین پہنچانا نہیں آتا، ہم جس طرح دین بنا رہے ہیں یہ بہترین دین ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی مسجدوں کی بے حرمتی ایسے لوگ جو کرتے ہیں جواب دہ ہیں۔ تو نمبر 5 والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فساد، فتنہ یہ ہے کیا ہے؟ یہ قتل سے بھی بڑا گناہ، یعنی ایسا کام کرنا جس سے فتنہ و فساد، یعنی جس سے لوگوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے اور پھر قتل و غارت اور لوگوں کا مال جو ہے وہ تلف ہو جائے، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد رحمۃ اللہ۔ تو یہ جو ہے لہٰذا نمبر 6 مشرکین جو ہے وہ کیا کریں گے؟ مشرکین کی جنگ کب تک رہے گی؟ اس وقت تک رہے گی جب تک مسلمان مرتد نہ ہو جائے۔
آج امت مسلمہ نے بھی اپنا جو رویہ اپنایا ہوا ہے نا جی، ہم بھی کیا کرتے ہیں افسوس کے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کی چھٹی غلطی یہ ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک مسلمان مرتد نہ ہو جائیں، یعنی دین اسلام چھوڑ نہ جائیں۔ تو گویا ہمیں قرآن خبردار کرے ایسا کردار نہ اپنانا جو مشرکین کی طرح ہو۔ تمہارا رویہ، تمہارا اخلاق، کردار ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام چھوڑ کر کافر بن جائیں، لوگ تمہارے کردار اور اخلاق کو تنگ ہو کر مذہب آل محمد چھوڑ جائیں، ایسا کام نہ کرنا۔ تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں لوگ، تو بد کرداری اپنائی، لوگوں کے ساتھ سلوک ایسا رکھا، لوگ تنگ ہو کے اسلام چھوڑ گئے، مذہب چھوڑ گئے۔ تو یہ والدین کی ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ بعض والدین اس طرح دین سے دور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کو وقت نہیں دیتے، صرف اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، یونیورسٹیوں کی تعلیم دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری اولاد کامیاب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کے علاقے کا واقعہ ہے، کوئی دور نہیں ہے، قریب واقعہ ہے۔ بچے بتا رہے تھے کہ اسکول میں ایک بچہ مذہب آل محمد رکھنے والے عزاداروں کا بچہ ہے، اس کو کہا گیا کہ آؤ نماز کے ٹائم، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، غیروں کے ساتھ گیا اور انہی کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بچہ کس کا ہے؟ اپنے زمانے کے عزادار، ماشاءاللہ مولائی لوگوں کا بچہ ہے، آل محمد کے حکمداروں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، غیروں کے ساتھ کھڑا ہے، اور نماز بھی انہی کے طریقے پہ۔ کیوں پوچھا کسی نے ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں نماز نہیں آتی؟ کہا نہ میرے باپ کو نماز آتی، نہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے، نہ میری ماں نماز پڑھتی ہے، نہ میرے گھر کے بڑے افراد پڑھتے ہیں۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے پھر یہی ہوگا۔ جب بڑے نماز نہیں پڑھے، ہم نے تو یہی سمجھ لیا نا، ہم امام حسین کے عزادار بن گئے، زوار بن گئے، مولائی ہو گئے، ان کے نام پہ نیازیں بانٹ دی، ہم بس کامیاب ہیں۔ یہ نسلوں کو دین آل محمد ہو، کہاں بیٹھے ہو اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو۔ آج اگر وہ مذہب آل محمد کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہی، یاد رکھیں آپ کی نسلیں کل دین آل محمد کو چھوڑ گئے، مذہب آل محمد کو چھوڑ دیا، اس کے مجرم یہی والدین رہیں گے، بد کرداری کی وجہ سے۔ بد کردار بن گئے، ہم بے نمازی بن گئے، بد عمل بن گئے، پھر ہماری نسلیں چھوڑ گئی۔ پھر دنیا والوں نے کہا دیکھو مذہب آل محمد کہاں نمازیں ہوتی ہیں، یہ لوگ کہاں روزے رکھتے ہیں، یہ لوگ کہاں حج کرتے ہیں، یہ لوگ کہاں زکاتیں دیتے ہیں۔ آپ دنیا والوں کو پھر موقع دے رہے ہیں۔ مولا علی بڑے مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں۔ آج کیوں مظلوم ہیں؟ اس لیے کہ مولا علی کو تو مانا ہے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ اس وقت بھی مولا علی کو کہتے تھے ہاں یہ نبی کا خلیفہ ہے، خلیفہ تو مان لیا تھا نا دنیا والوں نے، آج بھی مانتے، مولا علی کی تعلیمات نہیں مانتے۔ اپنوں میں بھی مظلوم ہے، غیروں میں بھی مظلوم ہے۔ لہذا ساتواں اور آخری پیغام، دین اسلام نے یہاں پر کیا ہے، دین اسلام نے جو پھر جاتے ہیں، دین اسلام سے جو پھر جاتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ جو دین اسلام سے پھر گئے وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ یعنی ان کے اعمال حبط ہو گئے، برباد ہو جائیں گے، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ جتنے نیک اعمال کریں، چاہے وہ لوگوں کو فلاحی کام کریں، لوگوں کو خدمت کریں، جتنے نیک کام کریں، جو دین اسلام سے پھر گئے وہ کافر ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مثلا نماز کا کوئی منکر بن جائے نا، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان یہ کہے نماز واجب ہے لیکن ہر نماز 2 رکعت پڑھوں گا، وہ واجب ہے، 3 رکعت کا انکار کر دے، مغرب کا انکار کر دے، یعنی 3 رکعت مغرب کی، اس کا انکار کر دے، انسان کافر بن جاتا ہے۔ صرف یہی کہہ دے نا انسان، کوئی 3 رکعت نماز نہیں ہے مغرب کی، صرف 2 ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اصل نماز کا منکر ہو جائے، روزے کا منکر ہو جائے، حج کا منکر ہو جائے، زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، اس سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو وقت دیں، ٹائم دیں، قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں۔ پروردگار ہم سب کو قرآن اور محمد وآل محمد کی پاک تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔